الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت نال پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعہ المبارک آج ہے. اس ماہ مکرم کے اندر بے شمار واقعات رونما ہوئے. یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم مراد مصطفیٰ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہوا، اور پھر 10 محرم الحرام کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی اور دیگر قافلہ میں سے 72 افراد شہداء کربلا میں شامل ہیں جو کربلا کے اندر شہید ہوئے. آج پہلا جمعہ المبارک صرف حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے چند گزارشات عرض کروں گا. دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گرامی حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. فرمایا ان کی رسی مضبوطی سے تھامی رکھنا،
جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ قرآن کا اگر کوئی انکار کرے تو اس کا گزارا پھر بھی نہیں، اور اہل بیت کو چھوڑ دے اس کا گزارا پھر بھی نہیں۔ اہل بیت کا ہر فرد ہمارے سروں کا تاج ہے، کیونکہ وہ نبی پاک کی آل اولاد ہے۔ اہل بیت میں سے فرد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہم پڑھیں گے۔ عرض کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جب حضور اعلان نبوت فرما دیا اس کے بعد قوم جب مسلمان ہو گئی، انہیں احساس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، اور جو سچا رب ہے اس کی راہ جو ہے وہ ہمیں دکھائی، اور یہ سارے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے ہم آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، کچھ آپ کی امداد کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ رب تعالیٰ نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے میں تم پر اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، کوئی چیز نہیں مانگتا، ہاں ایک چیز ہے، میری جو قرابت ہے، میری جو اہل بیت ہے، فرمایا ان سے محبت بھی کرنا اور ان سے مودت بھی کرنا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آپ کتنی پیاری ہے۔ تو گرامی حضرات، آل رسول میں سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گلستان مولا علی و فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ آپ آل رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل مصطفیٰ کے ساتھ آپ کی شکل ملتی اور جلتی ہے۔ آپ اپنے نانا جان کے حسن و جمال کا روشن آئینہ ہے۔ سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مظہر ہے۔ آپ کا خلق خلق رسول ہے، آپ کا کردار کردار رسول ہے، آپ کی ہر ادا ادائے مصطفیٰ ہے، اور آپ کے ہر عمل سے مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ الغرض امام حسین اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی پھرتی جو ہے وہ تصویر تھی۔ تو گرامی حضرات، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہونا بھی آپ کو ہی شرف حاصل ہے۔ نواسہ رسول باغ رسالت کے پھول ہیں۔ حضرت امام حسین کی ولادت شعبان المعظم کو 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں خود اذان پڑھی۔ آج کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو محلے کا مولوی یا گھر والے اس کے کان میں اذان پڑھتے ہیں، مگر قربان جائیں امام علی مقام کی ذات ببرکات پہ، جن کی ولادت باسعادت پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے کان میں اذان پڑھی، اور پھر آپ نے امام علی مقام کو گھٹی بھی عطا فرمائی۔ ہمارے ہاں شہد کی گھٹی دی جاتی ہے، یا کھجور چسائی جاتی ہے، یا میٹھا یا شیرہ یا کوئی چیز ایسی جو بچے کو چسائی جاتی ہے گھٹی کی صورت میں، پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لعاب دہن مبارک نکال کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی عطا فرمائی۔ 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ کیا۔
7वें दिन बच्चों का अकीका किया जाता है और उनका नाम भी रखा जाता है। आपका प्यारा लक़ब सिबते रसूल और रेहानतुर रसूल और आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का नाम शबर और शबीर रखा था और उन्हीं के नाम पे शबीर और शबर, जिसका माना है हसन और हुसैन, फरमाया मैंने अपने 2 बेटों का नाम, एक का नाम हसन रखा है और एक का नाम मैंने हुसैन रखा है। और अभी से बाद में आता है अल हसन वल हुसैन इस्मानी मिन अहलिल जन्नह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन हुसैन जन्नती नामों में से 2 नाम हैं। हसन हुसैन जन्नती नामों में से 2 नाम हैं। और फरमाया कि इससे पहले किसी ने ये नाम दुनिया में नहीं रखे, ये जन्नती नाम है और मैंने अपने बेटे हसन और हुसैन इन दोनों के नाम इन नाम पर रखे हैं। तो गिरामी हज़रात, नवासे रसूल हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाग़े अली और फातिमा के ये महकते हुए फूल है। और हमारे आका हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है, आपकी शनाख्त क्या है, आपकी शान और शौकत क्या है, ज़रा मोहब्बत से समाअत कीजिएगा। आज सिर्फ जुमा मुबारक के अंदर हम इमाम हुसैन के जो फ़ज़ाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, हम वो पढ़ेंगे, वो सीखेंगे, ताकि इस बात का अंदाजा हो सके कि जिस हुसैन से हम प्यार करते हैं वो हुसैन कितनी बड़ी शान वाला है, उस हुसैन से अल्लाह ने कितनी मोहब्बत फरमाई है, अल्लाह के रसूल ने कितनी मोहब्बत जो है वो फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैनी अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। ये हुजूर के अल्फाज मुबारक है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह ताला उस शख्स से मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। यानी हुजूर ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। फरमाया जो हुसैन से मोहब्बत करता है, फरमाया अल्लाह भी उस शख्स से मोहब्बत करता है। तो लिहाजा हम इमाम अली मकाम की याद में इकट्ठे बैठे हैं और इमाम हुसैन से मोहब्बत की बिना पे हाजिर हैं और इकट्ठे हैं और इमाम अली मकाम का जिक्र कर रहे हैं। लिहाजा हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हुसैन पाक की वजह से अल्लाह हमसे मोहब्बत फरमा रहा है। गिरामी हज़रात, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे ये बात पसंद हो कि वो जन्नती मर्द को देखे, तो मेरे आका करीम ने फरमाया वो मेरे हसन और हुसैन को देख ले। और दूसरे मकाम पे फरमाया जन्नती नौजवानों के जो सरदार हैं वो हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। रब ताला ने उन्हें ये मकाम अता फरमाया, वो कायनात के भी मालिक हैं और जन्नत के भी मालिक हैं। ये रब ताला ने उन्हें एजाज़ अता फरमा दिया। सरकार नेमत व आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत व बख्शिश वाले रसूल मस्जिद में तशरीफ लाए और फरमाया कि मेरा छोटा बच्चा कहाँ है। हुजूर मस्जिद में तशरीफ लाए, फरमाया कि मेरा छोटा बच्चा कहाँ है। इतने में देखा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए आए और अपने नाना जान की गोद में आके बैठ गए। अपने नाना जान की गोद में आके बैठे और अपनी उंगलियां लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में यूं यूं आपने जो है वो फेरना शुरू कर दी। क्या प्यार है नवासे का अपने नाना के साथ। और हुजूर इनसे बेहद मोहब्बत फरमाया करते थे। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुंह का बोसा लिया और जनाब अली अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बहु, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बहु फअहिब्बहु व अहब्बा मन युहिब्बहु। मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। और जो शख्स हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह तू भी उस शख्स के साथ मोहब्बत फरमा। ये हुजूर दुआ फरमा रहे हैं कि मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। और जो हुसैन से मोहब्बत करे, मेरा आका करीम ने अर्ज़ की थी, या अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत फरमा। तो गिरामी हज़रात, ईमान वालों को शख्स
سنی مسلمان کتنا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے جو میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے اور ان کی محبت میں کبھی ان کی یاد میں محفلیں سجاتا ہے، کبھی ان کے نام کے ساتھ نعرے لگاتا ہے، کبھی یا حسین کی محبت اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، کبھی ان کے نام پہ کھانے لگاتا ہے، کبھی سریلے لگاتا ہے، کبھی ان کے نام پہ کچھ جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے. تو یہ کتنا عظیم الشان بدلہ ہے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ ہم سے محبت فرمایا کرتا ہے. تو گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان برا اور برا ہے. اگلی حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے رابطان کو چوستے ہوئے دیکھا جس طرح آدمی کھجور کو چوستا ہے. کیسی محبت ہے کہ امام حسین کا روان چوستے ہیں. جس طرح کوئی انسان شیرہ میٹھا کوئی چیز چوستا ہے، اس طرح جناب علی ان کے رابطان کو جو ہے وہ چوستے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کعبہ معظمہ کے سائے میں تشریف فرما تھے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لا رہے ہیں. دیکھا تو آپ نے فرمایا آج یعنی حضرت امام حسین آسمان والوں کو نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہے. یعنی آسمان والوں سے بھی اور زمین والوں سے بھی فرمایا سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے وہ حسین محبوب ہے. نبی پاک بھی حسین سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی حسین سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے. آپ گرامی قدر حضرات، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی. کتنی ہیں؟ 4 بیٹیاں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کتنے عطا فرمائے؟ 3 بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی گود میں دائیں جانب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے. یعنی ایک طرف بیٹا ہے اور دوسری جانب نواسہ ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے تو چہرے پہ پریشانی کے اثرات تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے جبریل، پریشان کیوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خبر لے کر آیا ہوں اور بات وہ خبر پریشانی والی ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا بتلاؤ تو صحیح وہ خبر ہے کیا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جو 2 بچے آپ نے اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہیں، ایک آپ کا بیٹا ہے اور دوسرا آپ کا نواسہ ہے. یعنی ایک آپ کا بیٹا ہے، دوسرا سیدہ زہرا پاک کا بیٹا ہے. رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں اکٹھے تمہارے پاس جمع نہیں رہیں گے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹا بھی آپ کے پاس رہے اور نواسہ بھی آپ کے پاس رہے. اللہ کی مرضی یہ ہے ان دونوں میں سے ایک کو آپ پسند فرما لیں، یعنی ایک اللہ لینا چاہتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس رہے گا، یعنی اس کو موت آنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، دوسری جانب اپنے نواسے امام حسین کو دیکھتے ہیں. دل میں خیال آیا اگر میں یہ بات کہوں کہ حسین لے لو، اگر حسین کا انتقال ہوا، حسین فوت ہوا تو مجھے تو دکھ ہوگا ہی صحیح، لیکن جو میری بیٹی کو تکلیف پہنچے گی وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. اور یہ میرا بیٹا ہے، اس کی تکلیف تو فاطمہ کو بھی ہوگی لیکن زیادہ تکلیف مجھے اور میں اس کو برداشت کر لوں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین سے فرمایا ہمیں رب کا حکم منظور ہے، میں حسین پہ اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کرنا چاہتا ہوں. اپنے بیٹے کو حسین پہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں. 3 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. 3 دن کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. یعنی آپ نے حسین پہ بیٹے کو قربان کیا، کیونکہ اگر بیٹا رکھ لیتے اور نواسہ قربان کرتے تو بیٹی کو دکھ اور تکلیف پہنچنا تھا، لیکن اپنے آپ میں برداشت کر لیا، لیکن بیٹی کو غم زدہ نہیں ہونے دیا. اس لیے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. فرمایا جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی.
جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھے محمد سے جو ہے وہ محبت کی۔ تو گرامی حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین پہ اپنا بیٹا جو ہے وہ قربان کر دیا۔ امام حسین ایک مرد اور صالح انسان ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو ان پہ جو ہے وہ قربان کیا۔ یہی فیصلہ اگر ہم کریں، ایک طرف ہمارا نواسا ہو دوسری جانب ہمارا بیٹا ہو، تو قربان کرنے کی باری آ جائے۔ نواسا تو ٹھیک ہے، لیکن جو محبت اپنے بیٹے حقیقی کے ساتھ ہے وہ نواسے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا جو ہے وہ قربان کر دیا۔ اس بات سے کسی عاشق نے بول کے کہا جس میں حق کربلا قربان کیا، لیکن امام علی مقام نے اپنا سارا گھر ہی مصطفیٰ کے دین پہ قربان کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت امام یوسف بن اسماعیل لیوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج آپ نے مدینہ سے مکہ تک پیدل سفر کر کے آپ نے 25 حج فرمائے۔ اتنا سفر آپ نے پیدل کیا۔ آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے اور کثرت سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر امور خیر جو ہے وہ آپ فرمایا کرتے تھے۔ گرامی حضرات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اوپر جو ہے وہ کمبل اڑا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی چیز ابھری ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن میں نہیں جانتا اس کے اندر کیا چیز ہے۔ میں کام کاج کرنے کے بعد جب مصروفیت سے فری ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کے کمبل کے نیچے کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمبل جو ہے اوپر اٹھایا۔ صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے اندر دیکھا حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین تشریف فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسن ہے اور حسین ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ فرمایا حسن اور جو ہے وہ حسین ہے۔ فرمایا کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اے اللہ جو دونوں حسن حسین سے کوئی محبت فرمائے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ کیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے بیٹوں سے پیار ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ میرے آقا کریم کا یہ فرمان مبارک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پھول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مکہ میں تھا اور کچھ عراقی، یہ کوفے والے جو ہیں یہ عراق میں تھے۔ امام حسین جب آپ گئے تھے تو یہ عراق میں گئے تھے جہاں پہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہاں کے عراقی چند لوگ مکہ میں حج کے لیے آئے تو مجھ سے مسئلہ پوچھا۔
مسئلہ کیا پوچھتے ہیں، کیا احرام کی حالت میں اگر مچھر یا مکھی آ جائے، احرام کی حالت میں مچھی یا مچھر آ جائے تو کیا ان کو مار سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کتنے ظالم ہیں یار، احرام کی حالت میں ایک مکھی اور مچھر کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اور ظالموں تمہیں حیا نہیں ہے جب میرے مصطفیٰ کے بیٹے کو تم نے قتل کر دیا تھا وہاں پہ۔ تو گرامی قدر حضرات، میرا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن حسین دونوں جو ہیں یہ میرے پھول ہیں، حسن اور حسین دونوں میرے جو ہے وہ پھول ہیں۔ حضرت سعد بن مالک فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت امام حسن اور حضرت امام حسین آپ کی پشت انور پر کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ ان دونوں سے، حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں نہ ان سے محبت کروں؟ فرمایا حسن اور حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں، فرمایا میں ان سے پیار محبت کیوں نہ کروں؟ حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔ ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، گرامی قدر حضرات حضور نے فرمایا بے شک حسن اور حسین دنیا کے میرے دو پھول ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو چومتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دونوں بیٹوں نواسوں سے پیار فرماتے حضور ان کو جو ہے وہ سونگا کرتے تھے، فرمایا یہ میرے پھول ہیں اور پھولوں کو دنیا سونگتی ہے، تو فرمایا چومتی نہیں ہے بلکہ سونگتی ہے، فرمایا اس وجہ سے میں انہیں سونگ رہا ہوں۔ تو گرامی قدر حضرات سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا بات رضا اس چمنستانے کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستانے کرم کی، زہرا کلی ہے جس میں حسن حسین دو پھول ہے۔ فرمایا اس چمنستان کی کیا بات ہے۔ آپ گرامی قدر حضرات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں حضور اپنے بیٹوں سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، البدایہ و نہایہ نے بھی لکھی، صاحب مشکات المصابیح نے بھی حدیث مبارکہ کو روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، حضور خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ دیکھا کہ آپ کے بیٹے امام حسن اور امام حسین چلتے ہوئے آ رہے ہیں، بالکل چھوٹی عمر ہے، کبھی چلتے ہیں کبھی گر پڑتے ہیں، کبھی چلتے ہیں کبھی گر پڑتے ہیں۔ حضور نے جب انہیں دیکھا حضور نے ممبر چھوڑ دیا اور حضور اٹھے ممبر سے اور جا کر دونوں شہزادوں کو پکڑا اور لا کے اپنے سامنے بٹھا دیا، فرمایا میں نے ممبر اس لیے چھوڑا، خطبہ اس لیے چھوڑا کہ مجھ سے ان دونوں شہزادوں کا بار بار گرنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لہذا میں نے اس لیے جو ہے وہ ممبر کو چھوڑا۔ اور حضور فرماتے ہیں اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ فرمایا کہ مال اور اولاد اے انسان تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اب ایک طرف اللہ کا پیغام دے رہا تھا، دوسری جانب میرے بیٹے آئے ہیں اور میں نے بیٹوں کو اپنے پاس جو ہے وہ بٹھا دیا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، حسن اور امام حسین آ گئے، حضور سجدے میں تشریف فرمائے، امام حسن اور حضرت امام حسین آ گئے، نبی پاک کی کمر پشت پر جو ہے وہ دونوں سوار ہو گئے، حضور سجدے میں ہیں، حسن اور حسین دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جو ہے وہ سوار ہو گئے۔ حضور نے ان کی وجہ سے سجدہ جو ہے وہ لمبا کر دیا، سجدہ جو حضور نے وہ لمبا کر دیا۔ پھر عرض کیا اللہ کے نبی کیا سجدہ کرنے کا حکم آ گیا ہے کہ سجدہ لمبا کیا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حکم نہیں آیا، فرمایا جب میں سجدے میں تھا تو میری پشت پہ میرے بیٹے سوار ہو گئے، جب تک میرے بیٹے میری کمر سے اترے نہیں میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اپنا سر سجدے سے اٹھا دو۔ یعنی کس قدر امام حسین اور حسن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر شریعت بھی گھر کی ہے، جب دل کیا سجدہ لمبا کر لیا، جب دل کیا خطبہ چھوڑ کے بیٹوں کو گلے سے لگا لیا۔ یہ محبت ہے اہل بیت کی، یہ محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی۔ گرامی قدر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں کیا اس جانب حضرت امام حسن کندھے پہ
خوش قسمتوں پہ تانوں اٹھان والا نبیوں دا ایمان ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اے عمر بن خطاب بے شک سواری میں بڑی سونی بلا تھوڑا جہا غور کر کے ویکھ لے سواری ایڈی سونی ہے جڑے دو سوار نے ایک ایڈے سونے فرمایا سواری سونی ہے تے سوار بھی سونے نے اللہ دی زبان چاکا دے ترجمہ ہے کرنا اللہ نے فرمایا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا۔ گرامی کے حضرات حضور نے فرمایا عمر یہ دیکھ رہے ہو سواری کتنی اچھی ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ حسن حسین سوار کتنے اچھے ہیں اور حضور کی کیا محبت ہے ان سے۔ اب گرامی کے حضرات حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائیوں نے بچپن کے اندر جو ہے وہ تختیاں لکھی۔ تختیاں لکھنے کے بعد دونوں بھائی آپس میں کہتے ہیں ہم ابو مولا علی کے پاس چلتے ہیں، وہاں جا کر انصاف کرواتے ہیں، عدل کرواتے ہیں کہ سب سے اچھی تختی کس نے لکھی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے جب اپنے والد گرامی مولا علی کے پاس گیا کہا ابا جان یہ تختی ہم نے لکھی ہے، بتاؤ حسن نے اچھا لکھا ہے یا حسین نے اچھا لکھا ہے۔ اب مولا علی عدل کے بادشاہ تھے اور فیصلے آپ جھٹ پٹ میں کرتے تھے، لیکن آج فیصلہ مشکل آ گیا کہ دونوں بیٹے ہیں، اگر کہوں حسن نے اچھی لکھی ہے تو حسین ناراض ہو جائے گا، حسین کا دل ٹوٹے گا، اگر یہ کہہ دو حسین نے اچھی لکھی ہے تو حسن ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا بھائی یہ فیصلہ مجھ سے نہیں ہوتا، اپنی اماں فاطمہ کے پاس جاؤ وہ تمہارا فیصلہ کرے گی۔ حضرت اماں جی فاطمہ کے پاس دونوں شہزادے آئے، عرض کی اماں جان یہ تختیاں ہم نے لکھی ہیں، بتائیے ان میں سے تختی سب سے کس کی اچھی ہے، خط کس کا اچھا ہے۔ اس وقت حضرت سیدہ زہرا پاک نے یہی بات کہی اگر میں فیصلہ کروں گی تو بات ناراضگی ہو جائے گی۔ فرمایا ایسا کرو تم دونوں اپنے نانا کے پاس چلے جاؤ، دونوں اپنے نانا کے پاس چلے جاؤ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اب یہاں فیصلہ کرنا پھر مشکل ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی اگر میں کہوں گا حسن نے اچھی لکھی ہے تو حسین کا دل ٹوٹے گا، میں کہوں حسین نے اچھی لکھی ہے تو حسن کا دل ٹوٹے گا۔ فرمایا یہ فیصلہ میں نہیں کرتا، یہ جبریل امین کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا۔ اب اللہ کے حکم سے جبریل امین آ گئے اور جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ فیصلہ میں نہیں کرتا، اگر علی نے نہیں کیا، فاطمہ نے نہیں کیا، یا رسول اللہ آپ نے نہیں کیا تو پھر فیصلہ میں بھی نہیں کرتا، اس بات کا فیصلہ رب العالمین خود فرمائے گا، اس بات کا فیصلہ خود رب فرمائے گا۔ اب جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جنت سے ایک پھل لے کے آیا ہوں، رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ دونوں تختیاں اکٹھی رکھ دی جائیں اور پھل کو جو ہے وہ اوپر کی طرف پھینکا جائے، اور جس تختی پہ پھل آ کر گر جائے گا تو پتہ چل جائے گا اس شہزادے کی تختی کا خط سب سے اچھا ہے۔ اب جب پھل کو پھینکا گیا اللہ کے حکم سے اس پھل کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک آ کے امام حسن کی تختی پہ گرا، دوسرا آ کے امام حسین کی تختی پہ گرا۔ رب نے فرمایا تختی حسن کی بھی سونی ہے، تختی حسین کی بھی سونی ہے، کیوں نہ ہو کہ یہ جوڑی علی کی ہے اور نواسر مصطفیٰ کے ہے، جن سے رب اتنا پیار فرمائے، جن سے حضور اتنا پیار فرمائے، جن کے جبریل بھی جو ہے وہ نوکر بن کے آتے ہیں۔ تو گرامی حضرات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ہر ایک نے آپ کے ساتھ محبت فرمائی۔ صحابہ میں سے ایک مثال عرض کرو، ایک جنازے سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے اور راستے کے اندر آپ بیٹھے لیٹ گئے، اور حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول ہیں، یہ حضور کے صحابی رسول ہیں جن کو سب سے زیادہ حضور حدیث سے یاد تھی۔ انہوں نے کیا کیا، امام علی مقام جب لیٹے تو امام حسین کے پاؤں مبارک پہ رستے کی وجہ سے جو گرد لگی ہوئی تھی، غبار تھی، مٹی تھی، ان کو اپنی داڑھی کے ساتھ صاف کرنا شروع کر دیا، اپنی داڑھی مبارکہ کے ساتھ صاف کرنا
شروع کر دیا تو امام حسین جاگے، فرمایا چاچا جان کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنی عظمتوں کے مالک ہیں اور آپ اپنی داڑھی سے میرے پاؤں صاف کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے میرے نبی کے نواسو، جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہاری شانیں بیان کی ہیں، اگر زمانے کو پتہ چل جائے کہ تمہاری شان اور تمہاری فضیلت کیا ہے تو فرمایا کہ لوگ تم سے اتنی محبت کریں کہ تمہیں زمین پہ چلنے نہ دیں بلکہ کندھوں پہ تمہیں سوار کر دیں۔ اتنے حضور کے صحابہ کرام جو ہے وہ آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ گرامی حضرات، یہ مختصر خطبہ تھا کہ جس کے اندر صرف ہم نے امام حسن امام حسین کے صرف فضائل اور مناقب ہم نے جو ہے وہ دیکھے ہیں کہ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر امام حسن امام حسین سے محبت فرماتے ہیں، اور ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا کہ حسن سے بھی پیار کریں، حسین سے بھی پیار کریں، اور جو حسن اور حسین سے پیار کرتا ہے حضور بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ بھی اس بندے سے پیار فرماتا ہے۔ تو گرامی حضرات، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس قدر ہو سکے آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ ذکر و اذکار کریں، آپ ان کے نام کی سبیلیں لگائیں اور ان کی یاد میں جو ہے وقت گزاریں۔ انشاءاللہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، وہ ہم سے پیار کریں گے، اللہ ان کی بدولت ہم سے پیار کرے گا، اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی بنسبت کے ساتھ بروز اتوار بعد نماز عشاء ہماری مسجد میں ذکر حسین کے حوالے سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تمام دوست احباب کو شرکت کی دعوت کی جاتی ہے، تمام دوست احباب شامل ہو کے سماعت کریں۔